محترم ناظرین، اگر آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت آن پڑی ہے تو قرآن پاک کی یہ آیت 100 بار پڑھ لیجئے، ایک تسبیح کر لیجئے، یقین کیجئے اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ بے شک آپ اس کو آزما لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ملے۔ اللہ پاک کی طرف سے ایسا ذریعہ بنے گا کہ معجزاتی طور پر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسے پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، اللہ پاک سے جتنے بھی پیسے آپ مانگیں گے، اللہ پاک کی غیبی مدد سے آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ آج کا عمل بتانے سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے جو بھی مسلمان بہن اور بھائی جو میری آج کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ پریشان ہیں، دل میں کوئی حاجت رکھتے ہیں یا کوئی مقصد ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، تو میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک ان ہر جائز حاجت مراد کو پورا کر دے اور ان کی ہر مقصد میں کامیابی عطا کر دے۔ محترم ناظرین، یہ آج کا عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ بعض اس کو کرنے کی جو ترتیب ہے آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ نے غور سے دیکھ لینی ہے، یعنی جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گا اس ترتیب سے آپ نے اس عمل کو ایک بار پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑے گی، آپ نے صرف قرآن پاک کی آیت جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس آیت کو صرف ایک آیت کو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ کو فوراً جو ہے وہ مدد مل جائے گی اور آپ کو فوراً جو ہے وہ پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ تو عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ یہ عمل جائے نماز پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں یا بستر پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ بس یہ عمل آپ نے کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھ لینا ہے۔ 1 کپ پانی کا گلاس، جتنا پانی آپ پی سکتے ہیں اتنا اس گلاس میں پانی آپ ڈال لیں۔ آپ نے جو ہے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، جن کو درود ابراہیمی نہیں آتا وہ کوئی بھی چھوٹا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لینا ہے۔ جب آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھ لیں گے، پھر آپ نے ایک تسبیح جو کہ قرآن پاک میں ایک طاقتور آیت ہے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آیت ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ البدیع البدیع، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے اس طرح سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ، اے میرے اللہ پاک، اے میرے پاک اللہ، مجھے پیسوں کی کبھی کمی نہ ہو۔ جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہو تو اے اللہ میری فوری مدد کر دینا۔ اللہ پاک میری جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے ایسی جو ہے دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک سے ایسی دولت مانگنی ہے جو کہ نفع بخش ہو، یعنی جس میں برکت ہو۔ آپ نے ایسی اللہ پاک سے دولت مانگنی ہے۔ تو آپ نے پھر 3 دفعہ اس پانی پر پھونک مار دینی ہے اور وہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ اور یہ عمل جو ہے آپ نے سارا عمل ایک دفعہ ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی، جب بھی اللہ پاک سے آپ مانگیں گے،
اللہ پاک آپ کو ارجنٹ عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا، نماز کا پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز کی فضیلت، حمزہ بن حبیب صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خواص، فوائد اور اسرار کے بارے میں اس طرح فرمایا، نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے، پروردگار کی رضا و خوشنودی نماز میں ہے، نماز انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے، نماز محبوب ملائکہ ہے، نماز ہدایت ایمان اور نور ہے، نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے، نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، نمازی اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہے، نماز قبر میں انسان کی مؤنث اس کا بستر اور منکر نکیر کا جواب ہے، نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس اور آتش جہنم کے مقابلے میں سپر ہے، نماز پل صراط کا پروانہ، جنت کی کنجی، حوروں کا مہر اور جنت کی قیمت ہے، نماز کا ذریعہ بندہ بلند درجہ اور اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ نماز تسبیح و تہلیل، تمجید و تکبیر، تجدید، تقدیس اور قول و دعا ہے، ہر عبادت کا ایک ستون اور پایا ہوتا ہے جس پر پوری عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے، اگر کبھی اس ستون پر کوئی آفت آ جائے تو پوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے، اسی طرح سے نماز ایک دینار انسان کے ذہن و عقائد کے لیے ایک ستون کے مانند ہے۔ علی ابن ابی طالب تمام مسلمانوں اور مومنوں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔